چھڑ جائے گی. اس ملک کو بہت قربانیوں کے بعد دہشت گردی اور فرقہ واریت سے باہر نکالا گیا ہے. اسے نکالنے میں پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کا ایک بہت بڑا کردار. ہم نہیں جانتے, ہمیں خبر ہے یہ گٹھ جوڑ کہاں پہ ہو رہے ہیں, ہم جانتے ہیں یہ سازشیں کہاں تیار ہو رہی ہیں, لیکن ہم شیعہ نے علی بن ابی طالب اور آل محمد کے غلام آپ کو تنبیہ کرتے ہیں, خبردار ایسا کوئی بھی قانون اس ملک میں پاس نہیں ہوگا. ہم نے آج تک اتحاد بین المسلمین کا اتنا خیال رکھا ہے, آپ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھیں کہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. رضی اللہ صحابہ کا ٹائٹل ہے, جچتا ہے انہیں. سجتا ہے انہیں, رضی اللہ کہنا بھی چاہیے, لکھنا بھی چاہیے. لیکن اب میں گزارش ان سے بھی کروں گا جو اتحاد کا چورن بیچتے رہے, پچھلے 1 مہینے سے غیروں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کرتے رہے. یہ لو تمہارا پہلا نتیجہ آ گیا ہے. کم از کم پورا ملک گواہی نہ دے, ملتان گواہی دے گا. میں نے جامعہ صاحب الزمان اپنی تقریر میں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اس کے نتیجے میری قوم کو بھگتنے پڑیں گے. جو لوگ بیٹھے تھے وہ گواہی دیں گے. نمدار صاحب, میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اپنی بھی خبر ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں مجھے اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے. آپ اتحاد بین المسلمین کے ہم انکار نہیں کرتے, اتحاد کرو عقیدے پہ رہ کے. آپ نے خود میٹنگز میں بیٹھ کے آپ نے اتحاد کرتے کرتے آپ نے اپنے مذہب کا گلا. عبدالخبیر آزاد صاحب کے ساتھ یہی امن مشن جاری رکھے ہوئے. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج کا یہ گلدستہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے, پیغام امن کے حوالے سے جو بیانیہ فوج نے, علماء نے, اسلامی نظریاتی کونسل نے مل کر تیار کیا, جس پر جامعہ المنتظر, جامعہ اشرفیہ, جامعہ نعیمیہ, پورے پاکستان کے 2-2.5 ہزار علماء کے دستخط, فتویٰ کے نام سے پیغام پاکستان. اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ اس فتوے کی روشنی میں دہشت گردی ختم ہوئی جیسا کہ آزاد صاحب نے فرمایا, لیکن اب پھر شروع کی جا رہی ہے. پچھلے سال 6 جولائی کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی قصر بطور لاہور میں. اس پھر اب 6 جولائی آ رہی ہے, بڑے دھوم دھڑکے سے اس فتوے کے خلاف کام کیا جا رہا ہے, اور ان کے منشور بھی شامل ہے, میرے ہاتھ میں ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ فتویٰ دینا گناہ ہے, اور صرف ان کا کام یہی ہے کہ اس فتوے کو ختم کیا جائے, اور اس فتوے کے خلاف امن کے, میں تو کہتا ہوں امن کے خلاف یہ کام ہو رہا. دوسری بات, جیسا کہ ہمارے بزرگ بھائی زبیر ظہیر صاحب نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام, ازواج مطہرات, خلفائے راشدین, ائمہ اطہار اور رسول پاک کی آل کے حوالے سے اس مقام پر ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ ان کے جاہلوں کے کرتوت کی وجہ سے, چاہے وہ ہمارے ہوں چاہے تمہارے ہوں, کچی پکی روٹی والے ہوں, روٹی کے لیے جنہوں نے یہ گند کیا ہوا تھا اس کے خلاف ہمارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے, جو میرے پاس موجود ہے, پوری دنیا میں نشر ہوا ہے کہ صحابہ کرام, ازواج مطہرات کی توہین کرنا حرام ہے. جن کے فتوے پر ہم عمل کر کے اعمال کرتے ہیں, آقا خامنائی ہوں, آقا سیستانی, بات ختم. اور ایک بات عرض کرتا چلوں, جن کے بارے میں آپ بات کہہ رہے ہیں, ابھی بار بار میں حافظ زبیر صاحب چونکہ انہوں نے متوجہ کیا ہے کہ خود آپ ان کے خلاف کام کریں.
میرے پاس ابھی اس وقت 20 FIR ہیں، جن میں سے 2 میرے ہاتھ میں ہیں۔ پیر پترہاٹ میں تازہ واقعہ خوشاب میں جو ہوا، نام مجھے نہیں لینا چاہیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ کی شان میں جو گستاخی کی، جس کا نام کہتے ہیں شیعہ ذاکر ہے حامد رضا سلطانی، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور صرف پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ وحدت امہ۔ صرف یہی نہیں، میں کیا کروں حکومت کے خلاف؟ وہاں کے شیعہ ہمارے نمائندگان نے، ابوالحسن نے یہ درخواست دی SHO تھانہ میں، ابھی تک اندراج نہیں ہو رہا اس خبیث کے خلاف جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کے خلاف بکواس کی۔ سب مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس کے بے شک اور اس کے علاوہ آصف عربی جعفر جدوئی کے خلاف ہمارے اپنے لوگوں نے درخواست دے کر 95C لگوا کر انہیں اندر کرایا، لیکن سنی لوگوں نے ان کو رہا کرا کے لندن بھجوا دیا۔ شیعہ تھا جس کو ہم نے گرفتار کروایا، یہ ریکارڈ میں موجود، اگر کہیں تو میں اس کی 5 FIR آپ کو لے کر دے سکتا ہوں، جس کا نام جعفر جدوئی۔ آخری بات ختم کرتا ہوں، میرے عزیزو، عملی کام کیا جائے۔ کل پرسوں ایک پروگرام میں ہم تھے، بہت بڑے پروگرام اسی قسم کا تھا، لغاری صاحب نے اعلان کیا آپ قراردادیں پاس کر رہے ہیں اور شیعہ علماء اکابرین عمل کر کے دکھا رہے ہیں، ہمیں قائد ملت کا حکم ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لو، عمل کے حوالے سے دنیا کو بتا دو کہ سازی کون ہے، دہشت گردی کرنے والے کون ہیں، چاہے اپنوں میں ہو غیروں میں ہو، ان کے خلاف۔ اور اسی حوالے سے جلالی دشمن زہرا، رسول پاک کا دشمن، خدا کا دشمن، جس نے جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کی، اس کی گرفتاری کے لیے بھی جہاں میں مطالبہ کرتا ہوں، تمام اہل سنت اور شیعہ اکابرین نے مل کر اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ یقیناً ہم چاہیں گے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی یوبا کوبا نہیں، کوئی ذاکر خطیب نہیں، اس پر فوری ایکشن ہونا چاہیے تاکہ پیغام پاکستان پر عمل ہو، اس فتوے پر عمل ہو۔ جب ہم اپنے بغلوں میں بیٹھ ہوئے لوگوں کے خلاف کردار خود ادا کریں گے، یقیناً آپ کا حصہ بھی ہوگا اور خدا بند عالم کی ذات آپ کو اجر بھی عطا ہوگا۔